تجارت پورٹل کا افتتاح کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب اس پورٹل کا افتتاح کریں گے اور یہ پورٹل پوری امید ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا کہ جنہیں اپنی ای کامرس کی دنیا میں جو بھی کام کرنے ہیں ان کے لیے دس وڈ بی دا ون پوائنٹ سولوشن. ای تجارت پورٹل کا افتتاح آپ سب کی بے شمار تالیوں. اور اسی کے ساتھ اب ہم دعوت دیں گے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور آپ لوگوں سے خطاب کریں. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ سینٹنس میں کون سا یوز کرتا ہوں؟ سب سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانا نہیں. اس کی وجہ کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو حالات بہت برے تھے. سب کو پتا ہے کہ ملک بینکرپٹ تھا. تو مجھے اندازہ تھا کہ ہم ایک مشکل وقت سے جب گزریں گے تو مجھے اپنی ٹیم کی فکر تھی. جب ہم اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے جاتے تھے تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گھبرانا نہ. تو جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ. اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ. جناب اون بپی، میں آپ کی اس پیشنٹ جو آپ کی جنونی پریزنٹیشن تھی، پہلے تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے اتنا زیادہ مٹیریل اتنے تھوڑے سے وقت میں جو سکویز ان کیا ہے وہ صرف تب ہی ہو سکتا تھا، وہی کر سکتا تھا جس کا جنون ہو. تو آپ نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے یوتھ کے لیے، اصل میں سارا جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ ہے یوتھ ڈریون. یہ بڑے بڑے جو آئی ٹی کے اندر بلینئرز بن گئے یہ 20s کے اندر بن گئے تھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بوڑھے لوگوں کو آئی ٹی کے سیکٹر میں ینگ لوگوں کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فیوچر، دنیا کا فیوچر بڑی تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہا ہے. اور یہ وہ ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہے جو ہمیں، ہمارے ملک کو، ہمارے نوجوانوں کو کسی صورت مس نہیں کرنی چاہیے. ابھی فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے کہ جو آئی ٹی کا جو ایکسپورٹس تھیں پاکستان کی، اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں $50 ارب کی ہم آئی ٹی کے ایکسپورٹس کر سکتے ہیں. بلکہ 1-2 سالوں کے اندر ہمارے 2 ارب سے تقریباً 3.25 ارب تک ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹس پہنچ گئی. ابھی تھوڑا سا کام کیا ہم نے، تھوڑے سے انسینٹیوز دیے ہیں. ایک دم نظر آیا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس نے ایک دم اس کا فائدہ اٹھایا. تو جو آگے ہم انسینٹیوز آپ کے لیے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مزید انسینٹیوز اور آپ کے ساتھ انٹریکشن کر کے آپ کے سامنے جو جتنی رکاوٹیں انشاءاللہ ہٹاتے جائیں گے تاکہ ہم اپنے یوتھ کو پورا موقع دیں، فیسیلیٹیٹ کریں.
کہ یہ جو اب ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائے. تو جو میں ایک سب سے پہلے تو آج آپ کو خوشخبری دے دوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ رجسٹرڈ فری لانسرز کے لیے اب ہم نے 0 ٹیکس کر دیا. اور جو ہماری انویسٹمنٹ ابراڈ پالیسی ہے اس کے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ رزلٹ سامنے آ گئے ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. میں نے بل گیٹس کو انوائٹ کیا پاکستان. انوائٹ تو اس لیے کیا کہ بل گیٹس ایک وہ ایسا انسان ہے جس نے، اور یہ بڑے خوش قسمت انسان ہوتے ہیں جو زندگی میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ پیسہ جتنا میں نے کما لیا اب یہ کافی ہے، اب میں دنیا انسانیت کی مدد کروں. تو اس نے پاکستان میں جس طرح ہماری پولیو کے اندر مدد کی، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کا کیا انٹرسٹ ہوگا پاکستان میں. لیکن جب اللہ کسی کو صحیح راستے پہ لگاتا ہے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو صحیح راستے پہ لگا دوں، تو صحیح راستہ ہوتا ہی انسانیت کا راستہ ہے. اور اس نے ہمارے ملک کے اندر اتنا پیسہ خرچ کیا پولیو ایریڈیکیشن کے لیے. تو وہ میرے سے ہمیشہ ان ٹچ رہتا تھا پولیو کے اوپر، اور میں اس کو دعوت دیتا رہتا تھا پاکستان. اور ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر ہمارا میرے خیال میں 1 کیس بھی نہیں ہوا پولیو کا. تو اس کو پھر میں نے دعوت دی یہاں. اور میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ اس کو ہم پاکستان کی آئی ٹی کے اندر اس کو انوالو کر لیں پوری طرح. کسی طرح وہ ہمارے ساتھ آئی ٹی کے اندر ہمیں ایڈوائز ہی کر دیں. تو میں ابھی تو اناؤنس نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو خوشخبری دوں گا. میں اپنے نوجوانوں کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہمارا جو پاکستانی کے جو جینز میں ایک عجیب میک اپ ہے. ان کو جب موقع ملتا ہے یہ ایکسل کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو سسٹم ایوالو کر گیا آزادی کے بعد، وہ ہماری اکثریت کو موقع ہی نہیں دیتا اوپر آنے کا. اور جب بھی ہماری قوم کو موقع ملا ہے انہوں نے ایکسل کیا. میں اب آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک تو کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو کرکٹ کے اندر ہم نے دیکھا، کیونکہ میں نے تو کرکٹ سیکھی شروع یہاں سے ہوئی، اور پھر انگلینڈ کے اندر جا کے ان کا زبردست کرکٹ سٹرکچر تھا، ادھر سیکھی میں نے کرکٹ. تو جب میں پاکستان جب پہلے سیکھ کے کرکٹ 4-5 سال کے بعد جب پاکستان آیا، تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہاں جتنا ٹیلنٹ ہے وہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور ہمارے سسٹم نہ ہونے کے باوجود، یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو سسٹم، کیونکہ میں آسٹریلیا بھی ان کی شیلڈ کرکٹ کھیلا ہوا ہوں، انگلینڈ میں بڑی دیر کاؤنٹی کرکٹ کھیلا ہوں، دنیا میں ساری جگہ کھیلا تھا. ہر ملک کے اندر جو ٹیم ان کی اوپر آتی تھی وہ ایک سسٹم کے تحت آتی تھی. ان کا پورا سٹرکچرز بنے ہوئے تھے جو کہ نیچے سے ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آتا تھا اور پھر پالش کرتا تھا. میں نے جو پاکستان کی ٹیم، پہلے تو ہماری ٹیم اچھی ہوئی کہ ہم 6-7 لوگ ہم انگلینڈ چلے گئے کاؤنٹی کرکٹ کھیل لیں، ادھر ہم نے کرکٹ سیکھی، ادھر سے سیکھ کے پاکستان کی ہم نے کرکٹ اوپر لے آئے. لیکن جب میں کیپٹن بنا تو سارے جو وہ کاؤنٹی کرکٹر جو ہمارے سیکھے ہوئے تھے وہ سب ریٹائر ہو گئے. تو جو ٹیم میں نے پاکستان میں چوز کی وہ ایسے لڑکے تھے جن کو کلب کرکٹ سے اٹھا لیا. وسیم اکرم تو کبھی فرسٹ کلاس کرکٹ ہی نہیں کھیلا تھا، کلب کرکٹ سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل گیا. کسی کو انڈر 19 سے ٹیسٹ کرکٹ کھلا دی. یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. وقار یونس کو ایک دفعہ میں ایسی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو بولنگ کرتے دیکھا، اس کو نیٹس پہ بلا کے اس کو ہم نے ٹیسٹ کرکٹ کھلا دی.
یہ صرف اس ملک میں ہو سکتا ہے جدھر اللہ نے ایک ٹیلنٹ کی نعمت بخشی ہو لوگوں کے اوپر. یہ اور کہیں نہیں ہو سکتا. تو اب انشاءاللہ جو ہم اب پاکستان کا کرکٹ سٹرکچر چینج کر رہے ہیں, اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ابھی تو پوری طرح سٹرکچر کا فائدہ نہیں ہوا, لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کو شاید یہ کرکٹنگ جائنٹس بن جائیں گے, ان کو ہرانا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح یہ ہر جگہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ روکتا ہے پاکستان کے ٹیلنٹ کو اوپر آتے ہوئے. کون سی دنیا کے اندر اردو میڈیم, انگلش میڈیم, دینی مدرسے, 3 سسٹمز کون سی دنیا میں چلتے ہیں؟ یورپ میں جائیں, فرانس, جرمنی, وہاں تو ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ وہ سارا ٹیلنٹ اوپر 12 سال کی عمر سے لے آتے ہیں, ان کو مفت تعلیم دیتے ہیں اور بہترین تعلیم. جو گورنمنٹ سکولوں میں مفت تعلیم میں کوالیفائی نہیں کر سکتا وہ پرائیویٹ سکولوں میں جاتا ہے. تو سارا ٹیلنٹ ان کو مین سٹریم میں لے آتے ہیں ان کے گورنمنٹ سکولوں میں, اور ادھر سے سارا ٹیلنٹ اوپر لے آتے ہیں. ہمارا سسٹم ہی عوام کو اوپر آنے نہیں دیتا تعلیم کا. ہمارا سسٹم ایک قسم کا ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. ایک عام نوجوان دیہات کے اندر غریب گھرانے سے جو محنت کرنا چاہتا ہے, اوپر آنا چاہتا ہے, سسٹم ہی اس کو نہیں آنے دیتا. تو اس کے لیے خیر ہم چینجز کر رہے ہیں. 5ویں کلاس تک ایک نیشنل کریکلم لے کے آئے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے تاکہ سنتھسائز ہو, تاکہ ساری ایک قوم بنے, 3 پیرلل سسٹم نہ ہو, اور پھر ایجوکیشن اپارٹھائڈ نہ ہو, یعنی امیر اور غریب کے لیے مختلف تعلیم کا نظام نہ ہو. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اب آئی ٹی ہے اب فیوچر. اس کے لیے اب ہم ایمرجنسی کام کر رہے ہیں. ہم کریش کورسز کروا رہے ہیں, بوٹ کیمپس کروا رہے ہیں. جیسے جیسے ہمارا پیسہ آتا رہے گا ہم نے سارا اپنی یوتھ کی ٹریننگ کے اندر کرنا ہے. ان کی اپ گریڈنگ کریں گے, ان کو ہائر کورسز کروائیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اب ہمارا جو نوجوان ہے, مجھے خوشی یہ ہوگی کہ وہ ہمارے ہر جگہ ہم ان کو ٹرین کر دیں. اور جس طرح مجھے بھی وہ نادیہ کی بڑی خوشی ہوئی کہ گلگت سے وہ وہاں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے, اور انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے اپنے پیسے بھی جنریٹ کرتی ہیں اور انشاءاللہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں گی. تو یہ سارے پاکستان میں ہماری خواتین کر سکتی ہیں. کئی پرابلمز آتے ہیں, کلچرل پرابلمز ہیں. کئی دفعہ ماں باپ فکر کرتے ہیں کہ ہماری ایک انوائرمنٹ کے اندر ہماری بچی کو کام کرنا چاہیے, تو یہ تو سب سے آسان اپرچونٹی دے دیتا ہے. آئی ٹی ایک وہ اپرچونٹی ہماری خواتین کو دیتا ہے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ بھی اوپر وہ اور زیادہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ابھی میں نے جو اسکالرشپس دیکھی ہیں, زیادہ تر ہماری جو خواتین ہیں وہ اوپر آتی ہیں, وہ زیادہ اسکالرشپس لے جاتی ہیں. تو ان کو کئی دفعہ آپ ڈاکٹرز بن جاتی ہیں, لیکن ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ڈاکٹرز بن کے وہ پریکٹس نہیں کرتی. لیکن یہ آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اب کسی بھی ماحول کے اندر وہ اپنے پوٹینشیل کو بھی پورا کر سکتی ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, اپنی فیملی کو اٹھا سکتی ہیں. تو یہ تو صرف ایک طرف ہے. دوسرا جو ہمارا 60% آبادی جو 30 سال کی عمر سے کم ہے, اس کو ہم اب پوری طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ وہ نیشن بلڈنگ میں آئے. اور جدھر ہم نے پیچھے رہ گئے, ہندوستان ہمارے سے آگے نکل گیا. 1 ارب کی ایکسپورٹس تھی ہندوستان کی آئی ٹی کی 2000 کے اندر, اور 10 سال کے اندر وہ 100 ارب سے بھی اوپر چلی گئی. تو اگر وہ جا سکتے ہیں ہم بھی. اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک میں بہت ٹیلنٹ دیا ہے, کیونکہ میں نے صرف کرکٹ کی تو آپ کو ایک مثال دی کہ میرا اوورسیز پاکستانی سے بہت پرانا تعلق ہے. میں خود اوورسیز پاکستانی تھا, یعنی میں باہر کرکٹ آدھا سال کھیلتا تھا. تو جو میں نے اوورسیز پاکستانیز کے اندر دیکھا, جیسے ہی ان کو موقع ملا, لیول پلینگ فیلڈ ملی, اپرچونٹیز ملی, وہ ہر جگہ ایکسیل کیا. انہوں نے ہر جگہ وہ اوپر آ گئے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں جب اپرچونٹیز کریٹ کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اپنے سارے آئی ٹی کے ہمارے جو یوتھ ہے, انشاءاللہ وہ ان کی روزگار بھی ہوگا. اور سب سے بڑی بات کہ وہ پاکستان کا جو
हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में कम डॉलर्स आते हैं, ज़्यादा हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इंशाल्लाह ये जो गैप है, हमें पूरा यकीन है कि ये आईटी की वजह से हम ये गैप, डॉलर्स का गैप पूरा करेंगे। और बाकी मैं फिर से आपको आज इस प्रेजेंटेशन की मुबारक देता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और आपको यकीन होना चाहिए कि आपके पीछे पूरी गवर्नमेंट की हमारी सपोर्ट होगी। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में ई-तिजारत पोर्टल की इफ्तिताही तकरीर से खिताब कर रहे थे। कहते हैं, जब से हमारी हुकूमत आई एक जुमले का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। हुकूमत आई तो अपनी हुकूमत से कहता था घबराना नहीं है, आज ऑपोजिशन को कहता हूँ घबराना नहीं है। हमारी हुकूमत आईटी सेक्टर और नौजवानों पर ख़ास तवज्जो दे रही है। आईटी की तरक्की की वजह दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। पाकिस्तान 50 अरब रुपए की आईटी की बरामद कर सकता है। नौजवानों के लिए रुकावटें हटाएंगे और सहूलतें देंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।